اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع خطابت ہے جنت کے محلات کس کے لیے ہیں۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، بلکہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہوا ہے۔ عزیزی بہنوں، جنت میں زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس میں موت کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے صحت و تندرستی ہوگی اور بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی کا لطف ہوگا، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کے لیے خوشحالی ہوگی اور بدحالی کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم زندہ رہو گے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اور یہ بھی کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، اسی طرح تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور تم خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے بڑے بڑے گھر اور قصور و محلات ہیں، اور ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ ان سے ان گھروں اور قصور محلات میں سے ایک گھر اور قصر و محل ضرور مل جائے جس میں وہ رہائش پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد۔ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ جنت کے یہ قصور و محلات کن لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو ان میں رہائش پذیر ہونے کے حقدار ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ان حضرات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ جنت کے محلات نصیب کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی طرح ان اعمال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم۔ بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرق یا مغرب کے افق پر چمکتے اور غروب ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے درجات میں تفاضل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم۔ اے اللہ کے رسول، وہ یقیناً انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ گھر ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسول کی تصدیق کی۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کو ساری کائنات کا خالق و مالک مانیں، اسی کو رازق سمجھیں
اور اسی کو مدبر الامور تصور کریں، اسی کو داتا، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا، اسی کو نفع و نقصان کا مالک، اسی کو بگڑی بنانے والا، اسی کو دستگیر اور اسی کو غوث اعظم سمجھیں۔ پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو معبود برحق تسلیم کریں، اسی کے لیے تمام عبادات بجا لائیں اور اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اسی کی تعظیم کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے امیدیں وابستہ رکھیں، اسی کا خوف کھائیں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کے سامنے رکوع سجود کریں اور تمام عبادات میں اسے وحدہ لا شریک مانیں۔ اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدق دل سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مانیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان پر وحی نازل کی اور وہ شرعی احکام اتارے کہ جن پر عمل کر کے ان کے پیروکار دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان، اسلام، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرائض اسلام پر عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا موقع آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ رہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا زعیم والزعیم الحمیل لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ۔ میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر اور جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو میرے اوپر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ۔ اسی طرح میں اس شخص کو بھی جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر اور جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر اور جنت کے اونچے بالا خانوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو میرے اوپر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر فرمایا، من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء ان يموت۔ جس نے یہ اعمال کیے پھر وہ خیر کے ہر عمل کو طلب کرتا رہا اور ہر برے عمل سے دور بھاگتا رہا تو اس کی موت وہاں آئے گی جہاں وہ چاہے گا۔ اس حدیث میں غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان، اسلام، ہجرت اور جہاد کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ذکر کر دی کہ ہجرت و جہاد کرنے والا شخص ہر وقت کار خیر کا طلبگار بھی ہو اور ہر برے کام سے اپنے دامن کو بچانے والا بھی ہو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن جنت کے محلات کا مستحق ہے جو اپنی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے اندر ہر عمل خیر کا سچا جذبہ اور حرص ہو اور ہر برے عمل سے اپنا دامن پاک رکھتا ہو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔